أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہر زبان کو سیکھنے کے کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کو بھی سیکھنے کے کچھ قوانین ہیں، کچھ رولز ہیں۔ اکثر اوقات ہم صرف ریڈنگ کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت سی رولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اور جب ہم رولز فالو نہیں کر رہے ہوتے تو ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کو درست طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، جس طریقے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل نے تعلیم دیا ہے۔ تو آج ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں مستفید ہوتے ہیں۔ تو آئیں ہم سب ساتھ مل کر قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور اس کو ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو خیرکم کہہ کے بلایا، یعنی بہترین شخص۔ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خیرکم کہہ کے بلائیں۔ یقیناً انشاءاللہ ہم ہی ان لوگوں میں ہوں جو خیرکم ہوں انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول آپ کے سامنے نقل کرتی چلوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ یا تو وہ قرآن سیکھ چکا ہو یا تو وہ قرآن سیکھ رہا ہو۔ خداوند عالم سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی علیہ السلام سے جب ترتیل کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حرف قرآن کو صحیح ادا کرنا اور وصل و وقف کا مکمل معلومات کا نام ترتیل ہے۔ ہمارا تجوید سیکھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کریم کے حروف اور کلمات کو درست اور صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ تجوید سیکھنے کا ایک اور مقصد ہے جو کہ ہے بہترین نماز کی ادائیگی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں آیات کی ادائیگی کا صحیح تلفظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تجوید ہمیں سکھاتا ہے کہ ان حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، چاہے لفظ ہو یا مکمل جملے ہوں، ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ تجوید کے لفظی معنی تحسین یا خوبصورت بنانے کے ہیں۔ قرآن کریم کے حروف کو ان کے مخارج، صفات اور احکام کا خیال رکھتے ہوئے اچھی طرح ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ علمی لحاظ سے جب تجوید کی تعریف کی گئی تو کہا گیا حرف کو جیسا اس کا حق ہے ویسے ادا کرنے کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ اب حق حرف کیا ہے؟ کہ ہر حرف کو اصل تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی حرف کی درستگی کے ساتھ، ان کے تلفظ کے ساتھ قرأت و تجوید کی درستگی کی جائے، جو کہ جملوں کی خوبصورتی کا باعث ہوتی ہیں۔ عوامل تجوید یعنی وہ سٹیپس جن کی بیسس پر ہم تجوید سیکھیں گے، وہ ہمارے پاس 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس حروف تہجی۔ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے جو بیسک چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے الفابیٹس۔ جیسے اردو میں ہم حروف تہجی جانتے ہیں، انگلش میں ہم الفابیٹس جانتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سٹیپ ہے آوازیں یا حرکات۔ ہم ان حروف کو پڑھیں گے کیسے؟ ہم نے الفابیٹس سیکھ لیے، اب ہم ان حروف کو پڑھیں گے کیسے؟ اگر خالی حرف لکھا ہو تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں کوئی حرکت یعنی زبر، زیر، پیش آنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اس کو با پڑھنا ہے، بی پڑھنا ہے یا بو پڑھنا ہے۔ تو اس لیے آوازوں اور حرکات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارا تیسرا سٹیپ ہے علائم یعنی علامتیں، یعنی کچھ علامات جیسے تشدید یا جزم ایسی ہیں جو حرف کو ملاتی ہیں۔ اگر یہ علامتیں حروف کو نہ ملائیں تو ہم حروف کو نہیں پڑھ سکتے۔
تو علائم حروف کو ملانے کے لیے کام آتی ہیں، اس لیے ہمیں علامتیں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارا آخری سٹیپ ہوگا قوانین، صفات اور احکام۔ یعنی ہم بہتر تلفظ اور بہتر ترتیل کے ساتھ قوانین اور ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جیسے حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف کے احکام کیا ہیں، وقف کے احکام، بھاری، نازک، کہاں کم کھینچنا ہے، کہاں زیادہ کھینچنا ہے، کون سے حروف کو پڑھنا ہے، کون سے نہیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہمیں مل کر عوامل تجوید کہلاتی ہیں۔ جس طرح ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ حروف تہجی اس کا معیار ہوتی ہیں، اسی طرح عربی زبان کی بھی حروف تہجی کی ہی مدد سے درست ادائیگی ممکن ہے۔ حروف تہجی کل 28 یا 29 ہے اور ہر حرف اپنا نام اور اپنی شکل رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے 28 یا 29 بولا ہے۔ الف جب خالی لکھا جاتا ہے تو اس کو الف بولتے ہیں، اور اگر الف پر کوئی علامت ہو تو ہم اسے حمزہ شمار کرتے ہیں، لہٰذا تعداد 28 یا 29 شمار کی جائے گی۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ ہم حروف کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم حروف کو دو طرح سے پہچان سکتے ہیں، جیسے ہم انسانوں کو پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ ایک انسان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کے نام سے یا تو اس کی شکل سے، یعنی ہم جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے دیکھتے ساتھ ہی کہ اس کا نام کیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم حروف کو پہچانیں گے تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا، یعنی کہ حروف کا بھی ایک نام ہے اور ان کی بھی ایک شکل ہے۔ جس طرح سے وہ لکھے جاتے ہیں وہ ان کی شکل ہے، اور جس طریقے سے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں وہ ان کا نام ہے۔ ادائیگی کے اعتبار سے حروف دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو نازک حروف یا پھر موٹے اور بھاری۔ نازک حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو ادا کرتے وقت ہم اپنا اسمائلنگ فیس رکھتے ہیں، یہ 21 حروف ہوتے ہیں جو کہ ہم نزاکت سے اور اسمائل کر کے پڑھتے ہیں۔ اور موٹے حروف جن کو ادا کرتے وقت ہمارا فیس ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، یعنی کہ ورٹیکل ہو جاتے ہیں ہمارے ہونٹ، ان کو ہم بولتے ہیں موٹے حروف۔ اور ہیوی لیٹرز بھی بولے جاتا ہے اس کو۔ ٹوٹل 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم بھاری طور پر ادا کرتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں جو: خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، الف، لام، را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کنڈیشنل ہیں، کبھی باریک پڑھے جائیں گے، یا کبھی نازک پڑھے جائیں گے، اور کبھی موٹے پڑھے جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ آگے جب ہم قوانین پڑھیں گے تو اس کی آپ کو ڈیٹیلز بتا دی جائے گی۔ ابھی صرف مائنڈ میں رکھیں کہ کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑھے جائیں گے، الف، لام، را، ورنہ پھر ہم جب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہم ان کو 21 حروف میں ہی رکھتے ہیں کہ ہم ان کو نازک پڑھیں گے، باقی 7 جو ہیں ہمارے پاس وہ ہم ہر حال میں موٹے ادا کریں گے۔ آئے ہم ایک اور بار حروف تہجی ایک اور بار پڑھیں، اور اب ہم اپنے ہونٹوں کا اسمائلنگ اور ہیوی لیٹرز کا خیال رکھیں گے۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ جس طریقے سے ہم نے ابھی سیکھا کہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف جو ہیں ہمارے پاس 7 ہیں۔ کون سے؟ خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف، ظ، یعنی موٹے حروف جن کو ادا کرتے وقت ہماری منہ کی حرکت عمودی ہے، یعنی اوپر کی طرف تھی، اور ہم ان کو ہیوی لیٹرز بھی بولتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 7 ہیں۔
حروف تہجی کو اگر ہم نام کے اعتبار سے ڈیوائڈ کریں گے تو حروف تہجی میں کچھ حروف کے نام ہیں جن میں 2 حروف آتے ہیں تو ہم انہیں 2 حرفی کہتے ہیں، جیسے کہ یا، تا، را، ح، خ، ط، ظ، ب، ث، ذ، ف، ح۔ ان میں ہمارے پاس 2 حرف ہیں، جیسے ب، الف، ٹھیک ہے، ب، تو یہ کیا کہلا رہا ہے ہمارے پاس 2 حرفی۔ ان کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، مثلاً اگر ہم اردو میں جیسے ہم اردو میں با کو بے پڑھتے ہیں تو عربی میں ہم با پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حروف کے نام ہیں جن میں 3 حروف آتے ہیں اور ہم ان کو 6 حرفی کہتے ہیں یا 3 حرفی کہتے ہیں، تو ہم انہیں کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے جیم، سین، لام، صاد، عین، غین، قاف۔ آج ہم نے بات کی کہ ہمارے لیے تجوید کیوں ضروری ہے اور ہم تجوید کیوں سیکھیں اور ہمارا تجوید سیکھنے کے پیچھے ہدف کیا ہے۔ ہم نے عوامل تجوید پہ بات کی اور ہم نے صومتھا پڑھا، یعنی کہ ہم نے حروف تہجی پڑھی۔ حروف تہجی میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس کون کون سے 2 حرفی اور 6 حرفی حروف ہیں، اور پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس نازک، بھاری، موٹے، پرحجم کب ہے، کب ہمیں ورٹیکل فیس رکھنا ہے اور کب ہمیں اپنا فیس ورٹیکل رکھنا ہے، ہمارے پاس ہیوی لیٹرز کون سے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس الف، لام اور را کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کنڈیشنل ہیں، اور ہم نے بات کی کہ الف پہ اگر کبھی بھی کوئی علامت آئے گی تو ہم اسے حمزہ شمار کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔